بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم میری عطا کی گئی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں، ان میں سے چند نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ان پر من و سلوہ کا نزول ہوا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے رواں کر دیے گئے، ان کو تورات جیسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نعمتیں یہود کے آباء و اجداد کو دی گئی تھی، لیکن یہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوئی ہیں۔ کیوں کہ اگر فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا بنی اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہود کا وجود ہی نہ ہوتا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ تو اس طرح وہ نعمتیں جو ان کے آباء و اجداد پر ہوئی ہیں، وہ نعمتیں ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہود سے اللہ کا کون سا وعدہ تھا؟ یہودیوں سے اللہ کا کون سا وعدہ تھا؟ تو یہود کا اللہ سے عہد یہ تھا کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی مصدق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو تم کو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے قرآن جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کر رہا ہے، لہذا تمہارا حق پہلے بنتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، چاہے کہ تم اس کا انکار کر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں اپنی کتاب اور آیات کا علم دیا ہے، تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں سے تورات میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپاتے تھے۔ لوگوں کو حضور کی نبوت کی خبریں جو تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ نہیں دکھاتے تھے، ان کو چھپاتے تھے، حالانکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے نذرانہ لینے کی لالچ میں اس کو چھپاتے تھے، حالانکہ اس کے عوض میں ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو یہ کم تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر لوگوں سے مال حاصل کیا، اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں، جو عظمتیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، انہیں چھپا دیا۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وہ عدم جواز پر اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس آیت میں اجرت لینے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ دنیاوی مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا گیا، جبکہ تعلیم قرآن، حج، امامت، اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینے کا جو جواز ہے اس کی اصل یہ حدیث شریف ہے، بخاری کی حدیث نمبر 5737، کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سے اجرت کی سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5737۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حق چھپانے کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہود حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تورات میں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا گناہ ہے بلکہ حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا اور اسے اس کا علم ہو اور علم ہونے کے باوجود اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس
آیت کریمہ میں جماعت کی ترغیب دی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ افضل ہے۔ مردوں کے حق میں جماعت سنت موقدہ ہے، اور عورتوں کا مسجد میں جانا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ فی نفسی جائز ہے، مگر ان کا گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک عذاب ہے، اور اس شخص کے لیے 7 عذاب ہیں جو جانتا ہے اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں یا اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفر میں ان کے بیٹے کی وفات کی خبر ملی، تو اسی وقت انہوں نے سواری سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور فرمایا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس حکم پر ہم نے عمل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دل میں خوف اور نماز میں نظریں نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگر کسی شخص پر نماز پڑھنا دشوار ہو تو اس کو اپنے ایمان اور آخرت پر یقین کا جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ مومن اور جس کے اندر ایمان موجود ہے وہ بندہ نماز ضرور پڑھتا ہے، اس پر نماز پڑھنا دشوار نہیں ہوتا۔ اگر کسی پر دشوار ہو رہا ہے تو وہ پھر ضرور نگاہ دوڑائے اپنے ایمان پر اور اپنے آخرت کے یقین پر۔